بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ لسنرز السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے امبر ناگ ماریا سیریز کی دوسری کہانی فرعون کی تباہی کا تیسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے لسنرز، فرعون کی تباہی کے دوسرے حصے میں آپ نے سنا کہ کیسے امبر مصر جا کر وہاں بادشاہ ہنیبال کے لیے جاسوسی کرتا ہے اور پھر واپس جانے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ تو چلیں واپس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات کے پہلے پہر امبر اعلام پہنچ گیا۔ سردار ابھی تک دربار میں تھا، شاید مصر پر حملے کے بارے میں کوئی خاص اجلاس ہو رہا تھا۔ امبر نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا ہنیبال کے شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہنیبال اپنے جرنیلوں اور سرداروں کے ساتھ اپنے کمرہ خاص میں جنگ کے بارے میں خفیہ اجلاس کر رہا تھا۔ امبر نے حبشی غلاموں کے ہاتھوں اندر پیغام بھجوایا تو ہنیبال نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ سردار دروازے پر اس کا خیر مقدم کرنے آیا۔ امبر، تم ٹھیک وقت پر آ گئے، یہاں اپنا کئی بار تمہارے بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ امبر نے ہنیبال کو جھک کر سلام کیا۔ ہنیبال نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور کہا، اگرچہ ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا مگر ہمیں امید ہے کہ تم مصر سے کامیاب لوٹے ہوگے۔ امبر نے بڑے ادب سے کہا، جہاں پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں فرعون کے دیس میں جاؤں اور کامیاب نہ لوٹوں؟ تو کیا تم ساری معلومات لے آئے ہو؟ کیوں نہیں جہاں پناہ۔ امبر نے چمڑے کا ایک نقشہ میز پر پھیلا دیا۔ یہ نقشہ اس نے ممفس میں کاروان سرائے کے کمرے میں بیٹھ کر بنایا تھا۔ ہنیبال، سردار اور جرنیل بڑے غور سے نقشے کو دیکھنے لگے۔ امبر نے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ پرانے فرعونوں کے اہرام ہیں۔ ان اہراموں کے عقب میں ایک پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کے اندر ایک لمبا چوڑا ہال کمرہ ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں منجنیقیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ ہنیبال بادشاہ خوشی سے نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا فرعون مہارکا کی ساری منجنیقیں اسی پہاڑی کے اندر جمع ہیں؟ امبر کہنے لگا، جہاں پناہ میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ پھر اس نے کماندار کا علاج کا بتایا، اس کی کھوپڑی کھول کر کیسے اس نے ہمیشہ کے لیے اسے سردرد سے نجات دلائی۔ پھر اس کا اعتماد حاصل کیا اور ایک روز اس کے ساتھ جا کر اس پہاڑی کے اندر موجود ساری منجنیقوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہنیبال امبر کی ہوشیاری، فراست، دلیری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہا، اے شام کے طبیب، تم بلا شبہ اس لائق ہو کہ تمہیں فوج کا بلند سے بلند عہدہ دیا جائے۔ یہ بتاؤ کہ فرعون کی فوج کے بارے میں تم نے کیا معلومات حاصل کی؟ امبر نے ہنیبال کو بتایا کہ فرعون مہارکا نے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد فوج کی تعداد میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے۔ اس نے فوجیوں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اس وقت فرعون کے پاس 50,000 پیدل فوج اور 25,000 گھوڑ سوار فوج موجود ہے۔ یہ فوج کس جگہ قیام رکھتی ہے؟ آدھی فوج شہر سے باہر ایک عمارت میں رہتی ہے اور باقی آدھی فوج شاہی محل کے باہر پتھروں کی چھتوں والی مکانوں میں رہتی ہے۔ کیا ان کے پاس ہاتھی ہیں؟ ہاتھیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ زیادہ تر ہاتھی ممفس میں منجنیقیں ادھر سے ادھر لے جانے کے کام آتے ہیں اور ہمارے پاس 500 ہاتھی ہیں۔ یہ فرعون کی فوج کو ایک ہی ریلے میں کچل کر رکھ دیں گے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ خطرہ منجنیقوں سے تھا، اس لیے کہ اس فن میں مصریوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کے لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے اس بارے میں ہمیں پوری معلومات فراہم کر دی۔ اب فرعون مہارکا شکست سے ہرگز نہیں بچ سکتا، شکست اس کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ پھر ہنیبال نے اپنی جرنیلوں کو حکم دیا کہ فرعون کے ملک پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جرنیلوں نے سر جھکایا اور باہر نکل گئے۔ ہنیبال، سردار اور امبر آدھی رات تک بات چیت کرتے رہے۔ ہنیبال کا خیال تھا کہ جس وقت فوج فرعون کی سرزمین پر پہنچے تو بہادر سپاہیوں کا ایک خاص دستہ پہاڑی پر حملہ کر کے تمام کی تمام منجنیقوں کو آگ لگا دے۔ امبر نے کہا، جہاں پناہ، میرا خیال ہے ہماری فوج کو یہ کام چڑھائی سے ایک روز پہلے رات کو کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں عام حملہ کر دینا ہوگا۔ تمہارا خیال بھی صحیح ہے۔ پہاڑی پر حملہ ہم رات کے وقت خفیہ طریقے سے اچانک کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا دستہ ہاتھیوں کے استبل میں آگ لگا دے گا۔
تاکہ ہاتھی بدک کر بھاگ جائیں اور اپنے ہی ملک میں تباہی پھیلا دیں۔ اور ٹھیک اس افراتفری میں ہماری فوج کو دشمن پر عام حملہ بول دینا ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا۔ آدھی رات کے بعد سردار اور انبر واپس اپنی حویلی میں آئے تو وہ بہت تھک چکے تھے۔ وہ لیٹتے ہی سو گئے۔ صبح اٹھ کر وہ محل میں پہنچ گئے۔ فوج میں تیاریاں بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ اسلحہ خانے میں دھڑا دھڑ تیر کمان، نیزے، تلواریں اور دوسرا جنگی سامان تیار کیا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ساری فوج کو حملے کے لیے تیار کر دیا گیا اور پھر ایک روز ہینیبال کی 70,000 فوج نے فیرون کے شہر ممفس کی طرف کوچ بول دیا۔ فوج نے 10 ٹکڑیوں میں الگ الگ رستوں سے اپنا سفر شروع کیا۔ رتھوں پر سوار فوجیوں کا دستہ دریا کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ ہاتھیوں کا دستہ پہاڑی رستے کو چھوڑ کر میدانی رستوں سے چلا۔ گھوڑ سوار ہنیبال کے ساتھ تھے اور پیدل فوج ایک بہت بڑے جہاز میں سوار ہو کر دریائے نیل کے دہانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 11 روز کے سفر کے بعد یہ ساری کی ساری فوج مصر کی سرحد پر ایک جگہ اکٹھی ہو گئی۔ پیدل فوج جہاز میں سے اتر کر دریائے نیل کے کنارے کنارے چلتی گھوڑ سواروں، ہاتھیوں والوں اور رتھوں والوں سے آن ملی۔ منجنیقیں بھی ساری کی ساری صحیح سلامت پہنچ گئی۔ یہ ساری جنگی کارروائی بڑی خاموشی اور رازداری سے ہوئی۔ پھر بھی خبر کرنے والے جاسوسوں نے فرعون مصر محاکہ کو خبر کر دی کہ ہنیبال افریقہ سے بڑی فوج لے کر مصر کی سرحد پر پہنچ گیا ہے۔ فرعون نے جنگ کا اعلان کر دیا اور ممفس شہر کے تمام دروازے بند کر دیے۔ اس نے پہاڑی پر پہرا بٹھا دیا۔ 1,00,000 پیدل اور گھڑ سوار فوجوں کو لے کر شہر سے باہر نکل آیا اور ایک ریتلے میدان میں ٹہنوں کے درمیان پڑاؤ ڈال کر دشمن کا انتظار کرنے لگا۔ شہر کی فصیل کے اوپر سپاہی تیر کمان لے کر چڑھ گئے تھے۔ وہاں کھولتے ہوئے تیل کے بڑے بڑے کڑاہے بھی رکھ دیے گئے تھے۔ یہ کھولتا ہوا تیل دشمن کے ان سپاہیوں پر انڈیلا جاتا تھا جو فصیل کی دیوار پر سیڑھی لگا کر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ہینیبال نے اپنی خاص چال چلی۔ اس نے 20,000 فوج کو پیچھے رکھا، 15,000 فوجیوں کو آگ لگانے کا سامان دے کر پیچھے سے ہو کر پہاڑی کی طرف روانہ کرا دیا اور خود 30,000 سپاہیوں کے ساتھ سامنے کی طرف سے اس میدان کی طرف بڑھنے لگا جہاں فرعون محاکہ کی فوج نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فرعون کی فوج کو سامنے کی طرف الجھائے رکھے تاکہ عقب کی طرف جانے والی 15,000 فوج کے سپاہیوں کو پہاڑی پر حملہ کر کے منجنیقوں کو آگ لگانے کا موقع مل جائے۔ فرعون ان منجنیقوں کو آخری وقت میں نکالنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی 1,00,000 فوج ہینیبال کے سپاہیوں کو کچل کے رکھ دے گی۔ جنگ شروع ہو گئی۔ سپاہی شیروں کی طرح لڑنے لگے۔ تیروں نیزوں کی بارش شروع ہو گئی۔ تلوار بجلی کی طرح چلنے لگی۔ دوسری طرف 15,000 سپاہیوں نے اہرام کے پہلو والی پہاڑی پر حملہ کر دیا۔ وہاں فرعون کی مختصر سی فوج تھی۔ ہینیبال کے سپاہیوں نے اسے ہلاک کر کے پہاڑی کا دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر انہیں بے شمار منجنیقیں نظر آئیں تو وہ حیران رہ گئے۔ انبر کی جاسوسی کام کر گئی تھی۔ سپاہیوں نے ساری منجنیقوں پر رال کا تیل ڈال کر آگ لگا دی۔ منجنیقیں لکڑی کی تھی۔ رال نے بھڑک کر انہیں جلانا شروع کر دیا۔ سپاہی آگ لگا کر واپس چل پڑے۔ میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی۔ کسی نے فرعون کو آ کر بتایا کہ دشمن پہاڑی پر حملہ کر کے ساری منجنیقوں کو آگ لگا دی ہے۔ یہ فرعون کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ بخلا گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ وہ اپنے ہاتھی سے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے دوڑاتا ہوا اہرام کے پہلو والی پہاڑی پر پہنچ گیا۔ پہاڑی کے دروازے سے آگ کے شعلے آتش فشاں پہاڑ کی طرح باہر نکل رہے تھے۔ پہاڑی کے اندر ساری کی ساری منجنیقیں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ فرعون وہیں سے گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا واپس میدان جنگ میں آ گیا۔ ہنیبال کو معلوم ہوا کہ دشمن کا سارا اسلحہ جل کر راکھ ہو گیا ہے تو اس نے ایک نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ حملہ ہنیبال کی ساری فوج کا حملہ تھا اور اس قدر شدید تھا کہ فرعون کی فوج کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے۔ فرعون کے جرنیل اپنے سپاہیوں کی ہمت بڑھانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے مگر ہنیبال کی تازہ دم فوج کا دباؤ شدید ہو رہا تھا۔ آخر فرعون کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ہنیبال اب خود میدان جنگ میں کود پڑا اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگا۔ یہ عالم دیکھ کر فرعون کی فوج کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ اس نے شہر کی فصیل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔
فرعون اس سے پہلے بھاگ کر شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ ہنیبال بھاگتی ہوئی فوج پر نیزے تیر برسا رہا تھا۔ ہزاروں فوجی ہلاک کر دیے گئے۔ ہنیبال فصیل کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس نے اپنی فوج کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور فصیل پر منجنیقوں پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ منجنیقیں ہلکی قسم کی تھیں۔ ہنیبال نے ہاتھیوں کو چھوڑ دیا تاکہ وہ شہر کے دروازے کو توڑ ڈالیں۔ فصیل کے اوپر بیٹھے سپاہیوں نے ہاتھیوں پر کھولتا ہوا گرم تیل انڈیل دیا۔ ہاتھی جل کر مر گئے اور سینکڑوں فوجی بھی جل کر بھسم ہو گئے۔ ہنیبال نے حملہ روک دیا۔ فوج واپس خیموں میں آ کر آرام کرنے لگی۔ لاشوں کو جلا دیا گیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی۔ ہنیبال نے اپنے سپہ سالار کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ امبر بھی اس اجلاس میں شریک تھا۔ وہ رات گئے تک اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ شہر کی فصیل کو توڑ کر اندر کیسے داخل ہوا جائے۔ پتھر پھینکنے والی لکڑی کی مشینیں کمزور تھیں۔ فصیل کے اوپر فوجیوں کی بہت بڑی تعداد تیر کمان نیزے اور کھولتا ہوا تیل لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک جرنیل نے کہا شہر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ شہر کے اندر کی خوراک اور پانی ختم ہو جانے پر فرعون خود بخود ہتھیار ڈال دے گا۔ اس پر امبر نے کہا مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ اس بڑے شہر میں پانی اور خوراک اس قدر موجود ہے کہ فرعون کی فوج 1 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ ہنیبال نے گرج کر کہا میں 1 سال تک انتظار نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرنا ہے کل ہی کرنا ہے۔ اب سپہ سالار نے کہا پھر جیسا آپ کا حکم ہو ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہماری فوج آپ کے اشارے پر جان کی بازی لگا دے گی۔ ہنیبال نے ہاتھ اٹھا کر کہا کل ہم فیصلہ کن حملہ کریں گے۔ ایک ہی حملے میں شہر کی فصیل کے دروازے کو توڑ کر شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوگا جہاں پناہ۔ دوسرے دن ہنیبال کی تازہ دم فوج نے جنوں اور بوتوں کی طرح ممفس شہر کی فصیل پر حملہ کر دیا۔ وہ قد آور ڈھالوں کے آڑ میں سیڑھیاں لے کر آگے بڑھے اور شہر کی دیوار کے نیچے پہنچ گئے۔ فرعون کی فوج نے ان پر تیر نیزے اور کھولتا ہوا تیل انڈیلنا شروع کر دیا۔ بے شمار فوجی جل کر بھسم ہو گئے مگر ان کی جگہ تازہ دم فوجی آ گئے۔ آخر ہنیبال کی فوج کے کچھ سپاہی دیوار کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے فصیل کے کئی مورچوں پر قبضہ کر کے فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس فتح نے ہنیبال کی فوج میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ پہاڑ بن کر شہر کے بڑے دروازے سے ٹکرا گئے۔ ہاتھیوں نے اس زور سے ٹکرے ماری کہ شہر پناہ کے دروازے اکھڑ کر گر پڑے۔ ہنیبال کی فوج فتح کے نعرے لگاتی شہر میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے مصر کا دارالحکومت فتح کر لیا تھا۔ فرعون کی فوج نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہنیبال کے سپاہیوں نے شہر میں لوٹ مار اور قتل عام شروع کر دیا۔ انہوں نے مکانوں کو آگ لگا دی، حویلیوں کو لوٹ کر نظر آتش کر دیا۔ ہنیبال اپنے خاص گھوڑ سوار دستے کے ساتھ فرعون کی محل کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ محل کے بڑے دروازے پر آخری مقابلہ کیا مگر اب وہ جنگ ہار چکا تھا۔ سپاہی اس کے ساتھ چھوڑ کر فرار ہو رہے تھے۔ ہنیبال نے لڑتے لڑتے آگے بڑھ کر فرعون پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور اس کی گردن قلم کر کے سر نیزے پر چڑھا کر بلند کر لیا۔ فرعون قتل کر دیا گیا ہے۔ ہنیبال ایک فاتح بادشاہ کی حیثیت سے فرعون کے محل میں داخل ہو گیا۔ اس نے فرعون کی ملکہ کو حراست میں لے لیا اور شہزادیوں کو محل کی 4 دیواریوں میں قید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے فرعون کا سونے کا تاج سر پر رکھا اور ہیرے موتیوں والے انتہائی قیمتی تخت پر بیٹھ کر اعلان کیا آج سے فرعونوں کا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ ممفس کے لوگ آزاد ہیں۔ قتل و عام بند کر دیا جائے۔ کسی مکان کو لوٹ کر آگ نہ لگائی جائے۔ لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں۔ کسان کھیتوں میں کام کریں۔ انہیں ہر طرح کا آرام دیا جائے گا۔ ان پر سے ناجائز ٹیکس ہٹا دیے جائیں گے۔ فرعون یہاں کا خدا بن بیٹھا تھا مگر میں خدا نہیں ہوں۔ میں آپ کا بادشاہ ہنیبال ہوں جس کا جھنڈا سارے افریقہ میں لہراتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی شہر میں قتل و عام اور لوٹ مار بند کر دی گئی مگر اس دوران میں ہنیبال کے وحشی سپاہیوں نے ہزاروں انسانوں کو ہلاک کر دیا تھا اور سینکڑوں مکانوں کو لوٹ کر آگ لگا دی گئی تھی۔ امبر جلے ہوئے لاشوں سے بھرے ہوئے بازاروں میں سے گزرتا ہوا اس کارواں سرائے تک گیا جہاں وہ آگ پر ٹھہرا تھا۔ سرائے کے مالک کا سارا سامان ٹوٹا پڑا تھا اور اس کی لاش ایک چبوترے پر خون میں نہائی ہوئی پڑی تھی۔ امبر محل میں واپس آ گیا۔ اس کماندار اور اس کی بیوی نے امبر کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا۔
کماندار کے محل کو بھی سپاہیوں نے لوٹ لیا تھا۔ کماندار کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور اس کی لاش ایک صندوق کے اوپر پڑی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ کماندار کی بیوی کو بھی دوسری شہزادیوں اور کنیزوں کے ساتھ خاص محل کی چار دیواری میں قید کر دیا گیا ہے۔ امبر کو خوشی ہوئی کہ وہ عورت ہلاک ہونے سے بچ گئی ہے۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا کیونکہ ممفس میں اس عورت نے امبر کے ساتھ نیک سلوک کیا تھا۔ وہ کماندار کی بیوی کی انسانی برتاؤ کا اسے بدلہ دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ زنانہ محل کی طرف چل پڑا۔ وہ ہنیبال کا خاص آدمی تھا، اسے محل کے پہروداروں نے بالکل نہ روکا۔ وہ محل کے اندر داخل ہو کر کماندار کی بیوی کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ اسے ایک درخت کے نیچے بال کھولے اداس بیٹھی مل گئی۔ وہ اس کے قریب گیا تو کماندار کی بیوی نے اس کی طرف حیرانی اور نفرت سے دیکھا۔ تم ہنیبال کے جاسوس تھے، تم نے ہمارے ساتھ دشمنی کی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ مصری کماندار کی بیوی امبر کو جاسوس سمجھتی تھی۔ امبر نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی رٹ لگاتی رہی اور یہی بار بار کہتی رہی کہ امبر نے فرعون کے ساتھ غداری کی ہے۔ آخر امبر نے کہا، بیگم صاحبہ، میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ آپ مجھے جاسوس ثابت کرنے کی کوشش کریں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے مجھ سے اچھا برتاؤ کیا تھا، میں اس برتاؤ کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بیگم نے نفرت سے منہ پھیر لیا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں ایک غیر ملکی جاسوس اور اپنے دشمن سے کوئی خدمت نہیں لینا چاہتی۔ یہ آپ کی بھول ہے، میں دشمن نہیں ہوں۔ بیگم نے غصے میں آ کر کہا، تم میرے ہی دشمن نہیں، میرے خاوند کے قاتل بھی ہو۔ اگر تم ہنیبال کے لیے جاسوسی نہ کرتے تو آج میرا سہاگ سلامت ہوتا۔ تم قاتل ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ امبر کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا، سنو بیگم صاحبہ، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں فرعون مصر مہارکہ کا دشمن تھا، اس لیے کہ اس خاندان نے میری والدہ ملکہ کو زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ میں مصر کے شاہی خاندان کا فرد ہوں، میں فرعون آتون کا بیٹا ہوں۔ ملکہ نفریتی میری ماں تھی، فرعون قہرمان نے میری ماں کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ آج 1000 برس بعد میں نے اس کے خاندان سے بدلہ لے لیا ہے۔ امبر کی باتوں کو بیگم حیرت سے منہ کھولے سن رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں بیگم صاحبہ، میں 1000 برس سے زندہ ہوں اور شاید ابھی کئی 1000 برس اور زندہ رہوں گا۔ بیگم اس کا منہ ہی تکتی رہ گئی اور وہ محل سے باہر نکل آیا۔ ہنیبال نے فرعون کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر لی اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے امبر کو وزیر دربار مقرر کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز اور عزت تھی جو امبر کو ملی تھی، اس کی توقع سردار کو بھی نہیں تھی۔ اوپر سے اس نے امبر کو مبارکباد دی لیکن دل میں وہ حسد سے جل رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ہنیبال کا وہ خود وزیر دربار بننا چاہتا تھا۔ اس کی بہت بڑی شکست ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہنیبال اب اپنے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، ایک بار جو وہ فیصلہ کر لی اس پر ڈٹ جایا کرتا ہے۔ سردار نے بھی دل میں ایک فیصلہ کر لیا، اس نے سوچا کہ وہ اگر ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تو اب وزیر دربار کبھی نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ کسی طرح امبر کو راستے سے صاف کر دیا جائے، اس کے بعد وہ ہنیبال کا وزیر بن سکتا ہے۔ امبر کو ہلاک کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مصیبت صرف یہی تھی کہ امبر کو ہنیبال پسند کرتا تھا۔ وہ دربار میں اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، حکومت کے بارے میں ہر بات پر اس سے مشورہ لیتا تھا۔ امبر نے بھی اپنی خوددار لیاقت اور جرأت کی وجہ سے ہنیبال کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ شاہی محل میں بڑے ٹھاٹ سے رہتا تھا اور شاہی رتھ پر سواری کرتا تھا۔ سردار نے سوچا کہ کیوں نہ ہنیبال کے دل میں امبر کے خلاف نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ بادشاہ اپنے طور پر ہی امبر کو عہدے سے جلاوطن کر دے۔ سردار نے اپنے خطرناک منصوبے پر سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے کئی تدبیریں سوچی، آخر ایک تدبیر اسے پسند آ گئی۔ اس کے لیے سردار نے دربار کی سب سے خوبصورت اور بادشاہ ہنیبال کی منظور نظر کنیز حائمہ کو اپنے محل میں بلایا۔ حائمہ ملک نوبیا کی رہنے والی تھی اور اس کی پیدائش ملکہ نوبیا کے محل میں ہوئی تھی۔ وہ دربار کی سازشوں اور جوڑ توڑ سے پوری طرح واقف تھی۔ سردار نے اسے بلا بھیجا تو وہ سمجھ گئی کہ ضرور سردار اسے کوئی خاص اور خطرناک کام لینا چاہتا ہے۔ وہ شام کے وقت سردار کے محل میں سیاہ لبادہ اوڑے داخل ہوئی۔ سردار اسے لے کر محل کے اوپر والے چبارے میں آ گیا۔ حائمہ نے لبادہ اتار کر رکھتے ہوئے کہا، سردار آپ نے اس کنیز کو کیسے یاد کیا؟
سردار نے کھڑکیوں کے پردے گراتے ہوئے کہا، خائمہ تم بادشاہی کی منظور نظر نہیں ہو، بلکہ میں بھی تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ تم ایک عقل مند اور دلیر عورت ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے شروع میں ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دیا تھا، تم نے مجھ سے جس قسم کی مدد مانگی میں نے وہ تمہیں دی تھی، اب وقت آیا ہے کہ تم میرے لیے ایک کام کرو۔ خائمہ نے کہا، کنیز کو حکم دیجیے، کام بڑی رازداری کا ہے، میں ہر قسم کی خدمت کے لیے حاضر ہوں میرے آقا، آپ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، میں اگر ساری عمر بھی آپ کی خدمت کرتی رہوں تو وہ نہیں اتار سکتی، آپ حکم کر کے دیکھیے تو صحیح۔ سردار نے خائمہ سے کہا کہ کوئی ایسی تدبیر کرے کہ عنبر وزیر دربار بادشاہ ہنیبال کی نظروں سے گر جائے، بلکہ وہ اسے مصر سے جلا وطن بھی کر دے۔ خائمہ کہہ لگا کے ہنس پڑی، میرے آقا بھلا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، میں ایسا چکر چلاؤں گی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے، بلکہ اگر آپ کہیں تو میں عنبر کا سر قلم کروا دوں۔ نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوگا حضور۔ اس کے بعد خائمہ چلی گئی اور اس نے اپنی سازش پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ ہنیبال کو فرعون کے محل سے سرخ موتیوں کا ایک بہت قیمتی ہار ملا تھا، جو اس نے اپنی چہیتی ملکہ کو تحفے کے طور پر دے دیا تھا۔ ہنیبال کو یہ ہار بہت پسند تھا اور وہ اسے ہمیشہ ملکہ کے گلے میں دیکھنا پسند کرتا تھا۔ ملکہ ہمیشہ اسے گلے میں پہنے رکھتی تھی، صرف رات کو سوتے وقت وہ اسے اتار کر ایک صندوق میں بند کر دیتی تھی۔ خائمہ ملکہ کی خاص کنیز تھی، وہی ملکہ کو غسل کرواتی اور اس کا لباس تبدیل کرواتی۔ ملکہ کو خائمہ پر بہت اعتبار تھا۔ خائمہ کے مکار ذہن نے عنبر کے خلاف ایک تدبیر سوچی اور اس کے مطابق ایک رات وہ ملکہ کی خوابگاہ میں گئی۔ ملکہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ خائمہ نے ملکہ کے سیاہ بالوں میں کنگھی کی، چہرے پر اپٹن ملا، اس کا شاہی لباس سنبھال کر رکھا، اسے رات کا لباس پہنایا۔ ملکہ نے گلے میں سے ہار اتارتے ہوئے کہا، خائمہ اسے سنبھال کے رکھ دو، جو حکم ملکہ عالم۔ خائمہ نے سرخ موتیوں کا قیمتی ہار ملکہ کے ہاتھ سے لے کر اس کے سامنے صندوق میں بند کر دیا۔ ملکہ مساری پر لیٹ گئی۔ خائمہ نے ساز پر ایک گیت چھیڑ دیا، اتنے میں بارہ دری میں نیلے آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ ملکہ نے چاند کو دیکھا تو کہا، میری مسحری بارہ دری میں لگوا دو خائمہ، میں چاندنی رات میں سونا چاہتی ہوں، جو حکم ملکہ عالیہ۔ اور خائمہ نے کنیزوں کو بلوا کر ملکہ کی مسحری باہر بارہ دری میں لگوا دی۔ تھوڑی دیر وہ ملکہ کے پاس بیٹھی سے میٹھے میٹھے گیت سناتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ ملکہ سو گئی ہے تو وہ دبے پاؤں اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس نے صندوق کے پاس کھڑے ہو کر ایک بار پھر پلٹ کر اطمینان کیا کہ ملکہ سو رہی ہے۔ پھر وہ صندوق پر جھکی اور پلک جھپکنے میں صندوق کھول کر سرخ موتیوں کا ہار نکال کر جیب میں ڈالا اور صندوق بند کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے خطرناک منصوبے کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا تھا۔ رات کے وقت وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھی عنبر کے محل میں پہنچی۔ وہ پچھلے خفیہ دروازے سے اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ عنبر ابھی تک دربار سے واپس نہیں آیا تھا۔ خائمہ کے لیے یہ بڑا سنہری موقع تھا۔ اس نے عنبر کی مسحری کی چادر اٹھائی اور اس کے نیچے موتیوں کا ہار چھپا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بڑی تیز رفتاری سے خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ خفیہ دروازے سے نکل کر وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور واپس ملکہ کے محل آ گئی۔ اسے کسی نے آتے جاتے نہ دیکھا تھا۔ اس کا سارا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اب صرف یہی ایک کسر باقی رہ گئی تھی کہ صبح اٹھ کر ملکہ ہار تلاش کرتی اور اسے وہ نہ ملتا اور خائمہ اسے یہ کہتی کہ تمام درباریوں کے گھر کی تلاشی لی جائے، کیونکہ تمام درباری اس ہار کو پسند کرتے تھے۔ وہ بڑے آرام سے سو گئی۔ وہ اپنے کام پر بہت خوش تھی۔ صبح اٹھ کے وہ ملکہ کی خوابگاہ میں پہنچ گئی۔ ملکہ ابھی سو کر اٹھی تھی اور غسل سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کرنے والی تھی۔ خائمہ نے ملکہ کا لباس تبدیل کروایا، اس کے بال بنائے، اس کا بناؤ سنگار کیا اور پھر سرخ ہار صندوق میں سے نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو چیخ پار کر بولی، ملکہ عالیہ ہاتھ چوری ہو گیا۔ اب ادھر کی بھی سنیے۔ آدھی رات کو دربار سے عنبر گھر واپس آیا تو بے حد تھکا ہوا تھا۔ وہ غسل کرنے کے بعد اپنی مسحری کی طرف آیا تو اچانک اسے مسحری کی چادر کچھ میلی میلی سی محسوس ہوئی۔ اس نے حبشی غلام کو آواز دی، زمور۔ حبشی غلام حاضر ہوا۔ اس نے کہا، مسحری کی چادر بدل دو۔ غلام نے ادب سے سر جھکایا اور مسحری پر سے چادر الٹ دی۔ چادر کا ہٹنا تھا کہ نیچے سرخ موتیوں کا ہار شمع دان کی روشنی میں چمکنے لگا۔
अंबर हैरत ज़दा रह गया, ये हार यहाँ कैसे आ गया। हबशी गुलाम भी परेशान सा हो गया। अंबर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके खिलाफ कोई साजिश की जा रही हो। इसने फौरन सुरख मोतियों का हार पलंग पर से उठाकर जेब में रखा, बाहर निकल कर घोड़े पर सवार हुआ और उसे सर पर दौड़ाता हुआ बादशाह हनीबाल के महल में पहुंच गया। बादशाह दरबार से वापस आकर सोने की तैयारियां कर रहा था कि गुलाम ने झुक कर अर्ज की, वजीर दरबार शर्फ मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। बादशाह ने कहा, लेकिन अभी अभी तो वो मुझसे मिलकर गए हैं। आलम पना, वो कोई जरूरी बात गोशे गुजार करना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें अंदर बुलाओ। अंबर ने बादशाह की शाही ख्वाबगाह में दाखिल होकर झुककर सलाम किया और मोतियों का सुर्ख हार बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। ये तो हमारी मलका का हार है अंबर, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? अंबर ने सारा किस्सा सुना दिया। बादशाह गहरी सोच में डूब गया। अंबर ने कहा, हुजूर, मुझे तो ये अपने खिलाफ कोई साजिश मालूम होती है, इसीलिए मैं हार लेकर सीधा आपके हुजूर आ गया हूँ। अगर ऐसी बात हुई तो मैं सब साजिशों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लोग मेरे इंतकाम की आग से ना बच सकेंगे। तुम जाकर आराम करो, सुबह देखा जाएगा। उस वक्त दिन की रोशनी फैलने ही वाली थी। बादशाह ने हार हाथ में पकड़ा और सीधा मलका के कमरे में आ गया। मलका अपनी कनीज हाइमा के साथ परेशान बैठी थी। बादशाह ने पूछा, मलका, क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है? आपको कैसे पता चला? इसलिए कि वो हमारे पास महफूज है। बादशाह ने जब सुरख मोतियों का कीमती हार निकाल कर मलका के सामने रखा तो मलका से बढ़कर हैरानी कनीज हाइमा को हुई। वो बुत की बुत बन के रह गई कि अंबर की मिसारी के नीचे से ये हार इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। बादशाह ने साफ साफ बता दिया कि किसी ने शरारत करके तुम्हारी ख्वाबगाह से हार चुराया और वजीर दरबार के घर में छुपा दिया। वजीर दरबार को अचानक हार का इल्म हो गया और वो उसी वक्त हार लेकर हमारी खिदमत में हाजिर हो गया। हाइमा की साजिश पर पानी फिर गया था। सरदार को सख्त मायूसी हुई। अब उसने अंबर को कत्ल करवाने का फैसला कर लिया। इस काम के लिए उसने एक हबशी गुलाम की हिमायत हासिल की। उसे सोने, चांदी और जरो जोहरात का लालच देकर कहा वो रातों रात वजीर दरबार अंबर को कत्ल कर दे। हबशी गुलाम अंबर के महल का पहरेदार था। अंबर के कत्ल का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। एक रात अंबर दरबार से लौटकर महल में वापस आया। उसे प्यास महसूस हुई। उसने गुलाम को बुलाकर अंगूरों का ताजा रस निकलवाया और फिर एक गिलास पीकर मुसहरी पर लेट गया। वो देर तक पहलू बदलता रहा, फिर उसे नींद आ गई। उधर पहरेदार हबशी गुलाम इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। वो अपना चेहरा स्याह लबादे में लपेटकर कमर के साथ इंतहाई तेज खंजर लगाए महल की अपनी सीढ़ियों से उतरता हुआ चुबारे की छत पे आ गया। रात की खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। हबशी ने चुबारे की छत पर से अंबर की छत पर छलांग लगा दी। इसकी धमक अंबर ने बिल्कुल महसूस न की, क्योंकि वो गहरी नींद सो रहा था। हबशी दबे कदमों नीचे दलान में उतर आया। अब वो ख्वाबगाह में दाखिल होने का मौका तलाश कर रहा था, जो इसे जल्द ही मिल गया। इत्तेफाक से वहाँ उस वक्त कोई गुलाम पहरे पर मौजूद न था। हबशी ने पर्दा जरा सा हटाकर अंदर जाकर देखा। वजीर दरबार अंबर मसहरी पर बेसुध सो रहा था। हबशी चुपके से ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। वो दीवार के साथ साथ बिल्ली की तरह सिरकता हुआ अंबर के सरहाने की जानिब आ गया। वो बड़ी गहरी निगाहों से सांस रोके अंबर को गौर से तकने लगा। जब इसे इत्मीनान हो गया कि अंबर गहरी नींद में मदहोश है, उसने कमर में हाथ डालकर लंबा और तेज धार वाला खंजर निकाला, उसे फिजा में बुलंद किया और एक ही झटके से अंबर के सीने में प्रविष्ट कर दिया। अंबर ने अचानक आंख खोल दी, मगर कातिल पे दर पे 2-3 वार सीने पर करके भाग चुका था। अंबर खामोशी से लेटा रहा, इसलिए कि खंजर इसकी जान नहीं ले सकता था। वो तो हमेशा के लिए लफानी हो चुका था। चनाचे वही हुआ। खंजर लगने से अंबर के सीने से खून की एक बूंद भी ना निकली। सीने पर खंजर से जख्म हुआ जो अपने आप मिल गया। अंबर फिर गहरी नींद सो गया। हबशी गुलाम सीधा सरदार के यहाँ पहुंचा और उसने जाकर बताया कि उसने खंजर के 3 वार अंबर के सीने पर करके इसे मौत के घाट उतार दिया है। सरदार ने इसे मोतियों का एक हार और सोने के कुछ सिक्के इनाम के तौर पर दिए और खामोश रहने की हदायत करके इसे वापस भेज दिया। हबशी गुलाम ने वापस अपने घर आकर कमर में से खंजर निकालकर इसे धोकर साफ करना चाहा, तो वो ये देखकर ताज्जुब रह गया कि खंजर पर रूह का मामूली सा निशान भी नहीं था। उसने सोचा शायद खून इसके कपड़ों के साथ रगड़ कर मिट गया हो।
اس میں اپنے کپڑے دیکھے وہاں بھی خون کا کوئی دبا تک نہ تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھ سکا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بہرحال اس نے پانی سے خنجر کو صاف کیا اور سو گیا۔ صبح دن نکلا تو سردار سب سے پہلے دربار میں آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب دربار میں عنبر کے قتل کی خبر پہنچتی ہے تو بادشاہ پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ دربار میں آ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ درباری محل میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حبشی قاتل باہر دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وزیر دربار عنبر شاہی رتھ میں سے اتر کر محل کی سیڑھیاں کی طرف آ رہا ہے۔ حبشی نے کل رات سے خود قتل کیا تھا۔ اس کے سینے پر خنجر کے بھرپور 3 وار کیے تھے۔ اگر وہ مرا نہیں تو کم سے کم زخمی ہی ہوا ہوتا، مگر وہ روز کی طرح چاقو چبند چلا آ رہا تھا۔ جب وہ حبشی کے قریب سے گزرا تو حبشی کو غش آ گیا۔ سردار بڑا خوش تھا کہ اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ عنبر دور ہو گیا ہے اور اب وہ بہت جلد ہینیبال کا وزیر دربار چن لیا جائے گا۔ لیکن یکا یک عنبر کو شاہی لباس میں اپنے سامنے دیکھ کر اس پر سکتے کا سا عالم طاری ہو گیا۔ اسے حبشی نے یقین دلایا تھا کہ عنبر مر چکا ہے اور اس نے خود اسے 3 وار کر کے ہلاک کیا ہے۔ وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ عنبر نے آگے بڑھ کر سردار سے ہاتھ ملایا۔ صبح بخیر سردار۔ سردار نے ظاہری طور پر خندہ پیشانی سے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہیں سے لپک کر باہر آ گیا۔ اسے پتہ چلا کہ حبشی پہرے دار ابھی کھڑے کھڑے دھم سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اب اپنے گھر میں ہے۔ دربار میں عنبر سے سردار نے زیادہ بات چیت نہیں کی، چونکہ اس کے دل میں چور تھا، اس لیے وہ عنبر سے آنکھ پھیلاتے ہوئے گھبراتا تھا۔ عنبر کو بھی خوب معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے قتل کی سازش میں سردار کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ اس کے اونچے رتبے سے حسد کرتا ہے اور اسے قتل کر کے خود وزیر دربار بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ سردار دربار سے نکل کر خفیہ طور پر سیدھا حبشی غلام کے گھر گیا۔ وہ اب پوری طرح ہوش میں تھا اور زمین پر بیٹھا ریت پر لکیریں ڈال رہا تھا۔ اس نے حبشی سے پوچھا، تم نے عنبر کو قتل نہیں کیا زمرد؟ حبشی غلام نے جھک کر ادب سے کہا، سردار میں رب زوئیس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے خود اس ہاتھ سے عنبر کے سینے میں خنجر کے 3 بھرپور وار کیے تھے۔ اگر میرے وار کسی ہاتھی کے سینے پر بھی پڑتے تو ایک بار وہ بھی لڑکھڑا کر گر پڑتا، مگر عنبر پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہی تو میں سمجھ نہیں سکا۔ آخر وہ گوشت پوست کا انسان ہے۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے جسم سے کوئی خون نکلا اور نہ ہی کوئی زخم ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حضور میرا تو خیال ہے کہ یہ شخص ضرور کوئی جن بوت ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اتنا کہہ کر سردار واپس اپنی حویلی میں آ گیا۔ وہ بات کی تہ تک پہنچ گیا تھا۔ عنبر نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ 1000 برس سے زندہ چلا آ رہا ہے۔ اگر وہ 1000 برس سے زندہ نہ ہوتا تو آج مر چکا ہوتا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا ہے۔ موت اس سے ہمیشہ کے لیے دور بھاگ گئی ہے۔ وہ کبھی نہیں مار سکتا، اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ میں نے غلطی کی جو اس پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ کاش اس حقیقت پر مجھے پہلے اعتبار آ گیا ہوتا۔ کیا خبر عنبر کو شک ہو گیا ہو کہ قاتلانہ حملے کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ سردار نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ عنبر سے اس کی ہمیشہ کی زندگی کا راز معلوم کر کے رہے گا، تاکہ وہ بھی ہمیشگی کی زندگی پالے اور کبھی نہ مر سکے۔ رات کو عنبر سے ملنے کے بعد سردار نے پوچھا، عنبر کیا یہ سچ ہے کہ تم واقعی ہمیشہ کے لیے غیر فانی بنا دیے گئے ہو؟ عنبر نے گہری نظروں سے سردار کو دیکھا اور کہا، کیا تمہیں اب بھی شک ہے سردار؟ سردار نے شرمندہ سا ہو کر کہا، نہیں عنبر، مجھے اب کوئی شک نہیں رہا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ تم واقعی 1000 برس سے زندہ چلے آ رہے ہو، لیکن اگر تم مجھے بھی اپنی ہمیشہ کی زندگی کے راز میں شریک کر لو تو میں تمہارا احسان قیامت تک نہیں بھولوں گا۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے سردار، میں اپنی مرضی سے ہمیشہ کے لیے غیر فانی نہیں ہوا، مجھے ایک دعا یا بد دعا نے ایسا کر دیا ہے۔ کیا تم وہ بد دعا یا دعا مجھے نہیں دے سکتے؟ میں اگر کوشش بھی کروں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تم مجھ سے چھپا رہے ہو عنبر، تمہیں وہ راز معلوم ہے جس سے انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں مرتا۔ میں رب عظیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں سردار کہ مجھے وہ راز ہرگز نہیں معلوم۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔